الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعتکاف کی نیت کے لیے نویت سنت اعتکاف اللہ کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے اور جمعہ کے دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں 100 مشکلیں دور فرما دیتا ہے۔ ان 100 میں سے 30 دنیا کی حاجتیں ہوتی ہیں اور 70 آخرت کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میں لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی زندگی میں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے۔ کہ بندہ انسان ہو اور وہ ترقی نہ کرے، انسان ہو آگے نہ بڑھے، انسان ہو پیچھے کو آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ دیگر چیزوں کو بھی یہ عطا کیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ مثال کے طور پہ آپ درخت کو لے لیجئے، پیڑ کو لے لیجئے، جب اس درخت کا بیج بویا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ بیج ننھے منھے ہلکے پودے کے صورت میں زمین سے اگنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 تاریخ کو وہ بیج اگ گیا تو اب اگلی 1 تاریخ کو وہ اپنی حالت پر نہیں رہے گا بلکہ کچھ انچ بڑھ چکا ہوگا۔ اس سے اگلی 1 تاریخ کو دیکھیں گے تو مزید بڑھ چکا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں 2 پتیاں نکلی ہیں، اگلے مہینے دیکھیں گے تو 4 پتیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ سال کے بعد وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ انسان جس نے اس درخت کے بیج کو لگایا تھا اور بیج کو لگاتے وقت وہ انسان بیج سے بڑا تھا، لیکن چند سالوں کے بعد وہ درخت انسان سے بھی لمبا ہو جاتا ہے، انسان سے بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ پیارو محترم اسلامی بھائیو، جس طرح یہ درخت چھوٹا سے بیج تھا، پھر پودا بنا، پھر بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی انتہا ہو گئی، اب بڑھنا بند کر دیا اس نے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی چیزیں ہیں کہ انسانی زندگی میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بڑھتی ہیں۔ بچہ چھوٹا سے ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے،
جب جوان ہو جاتا ہے تو اب اس کی بڑھنے والی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جوانی میں وہ 5 فٹ کا تھا یا 6 فٹ کا تھا تو بڑھاپے میں 8 فٹ کا ہو گیا. نہیں، جب جوان ہو گیا، جوانی مکمل، تو بڑھنا بھی ختم. لیکن صرف بڑھنا ختم ہوا ہے اور چیزیں ختم نہیں ہوئی. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے تجربات بڑھتے رہتے ہیں، اس کے معاملات بڑھتے رہتے ہیں. صرف بڑھنا بند ہوا لیکن دیگر چیزیں بند نہیں ہوئی. اسی طرح پیارا و محترم اسلام بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کے اعتبار سے کتنا بڑھ رہے ہیں. میری عمر 10 سال تھی تو مجھے دین کے بارے میں کتنی معلومات تھی. اب میری عمر 20 سال ہو گئی ہے تو مجھے کتنی دین کی معلومات ہے. ایسا تو نہیں کہ جو 10 سال پہلے مجھے معلومات تھی وہی اب بھی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو پتہ چلا میرے اندر ترقی نہیں ہوئی. جسم کے اعتبار سے ترقی ہوئی، دنیا کے اعتبار سے ترقی ہوئی کہ میں 5ویں کلاس میں تھا تو 10ویں کلاس میں پہنچ گیا، میں BA کر لیا، میں MA کر لیا. لیکن علمی اعتبار سے بڑھوتری، اضافہ کچھ نہیں ہوا. تو پیارا محترم اسلام بھائی، جو اصل چیز ہے نا وہ دین ہے. جس دین نے ہمیں سمجھ دیا، جس دین نے ہمیں سمجھنے کا مادہ دیا، سوچنے کا مادہ دیا، اسی دین کے لحاظ سے ہم پیچھے ہیں. اور پیارا محترم اسلام بھائیوں، آج کا جو خاص ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پیڑ سے سبق حاصل کرنا. آپ کہیں گے پیڑ سے سبق حاصل کرنا، کیا پیڑ بھی آدمی کو سکھاتا ہے؟ جی ہاں، پیڑ تو انسان کو ایسی ایسی چیزیں سکھاتا ہے کہ جب ان چیزوں پر غور کریں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار درخت، پیڑ ایسی ایسی چیزیں بھی بتا رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ بول نہیں رہا، حالانکہ کہیں ادھر ادھر حرکت نہیں کر رہا کہ پیڑ ابھی یہاں تھا شام کے دوسری جگہ پہنچ گیا، یا کوئی پیڑ ہے انسان کو بلایا ادھر آ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیڑ کے اندر بہت زیادہ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ انسان اگر ان کو اپنا لے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کامیاب ہوگا. انہی میں سے پیارا اور محترم اسلام بھائیوں ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بیج بویا جاتا ہے اور درخت بنتا ہے اور کچھ سالوں کے بعد درخت بہت اونچے ہو جاتا ہے، لیکن اس درخت کا تنا جب نکلا تھا تو ایک دم ننھا سا تھا، کچھ سالوں میں بلند ہو گیا. اب پیڑ کا تنا جانتے ہیں نا، جو اوپر حصہ رہتا ہے پیڑ کا، وہ تنا کتنا بھی بلند ہو جائے، کتنا بھی اونچا ہو جائے، یہاں تک کہ آسمان کوئی نہ چھوے، لیکن اپنا رشتہ، اپنا ناتا، اپنی نسبت اپنے جڑ سے کبھی ختم نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس تنے کو معلوم ہے کہ اگر میں نے تنے سے جدا ہو کے اپنی دنیا سجانے کی کوشش کیا تو میں تو سوکھ ہی جاؤں گا. کیونکہ مجھے غذا کس سے مل رہی ہے؟ جڑ سے مل رہی ہے. مجھے طاقت کس سے مل رہی ہے؟ جڑ سے مل رہی ہے. میری بقا اور میرا باقی رہنا یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جڑ سے ہے. اگر میں جڑ سے جدا ہو جاتا ہوں تو پھر میں ختم ہو جاؤں گا. تنا یہ جان رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی درخت کا دیکھ لیں، بہت اونچے سے اونچا درخت دیکھ لیں، سفیدہ کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کا تنا کتنا ہی اونچا ہو جائے لیکن اپنے جڑ سے جدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو انجام معلوم ہے کہ اگر میں نے جڑ سے جدائی اختیار کی تو میں تو ختم ہی ہو جاؤں گا. لیکن پیاروں محترم اسلام بھائیوں، کیا اس درخت سے، اس پیڑ کے اس سبق سے ہم نے کچھ سیکھا؟
یہ پیڑ کا تنا اپنے جڑ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم اپنی حالت دیکھیں، ہماری اصل کیا ہے؟ دین۔ ہماری اصل کیا ہے؟ مذہب۔ ہماری جڑ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول۔ لیکن جب ہم تھوڑا سے بڑے ہوئے، کچھ پیسہ آ گیا، کچھ جانکاری آ گئی، کوئی مقام مل گیا، کوئی مرتبہ مل گیا، کوئی درجہ مل گیا، تو ترنت ہم اپنے دین سے کٹ جاتے ہیں، ترنت دین سے کٹ جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ دولت، یہ منصب، یہ وزارت، یہ صدارت کے بلبوتے پر میں جی رہا ہوں۔ وہ تنا نہیں بھولا تھا، تنا یاد رکھا تھا کہ اگر میں اپنے جڑ سے جدا ہو جاؤں گا تو میں مٹ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے جدا ہو کے نئی زندگی شروع کر دیا کہ اب میرے پر لگ گئے ہیں، اب میں اڑ سکتا ہوں۔ پیارا محترم اسلامی بھائیو، معلوم ہے اس دین، اس مذہب سے جدا ہونے کا انجام کیا ہوگا؟ ابھی تو کچھ دن ہم اچھے سے گزار رہے ہیں، لیکن ایک دن موت آنی ہے، اور جب موت آئے گی اور قبر میں پہنچ جائیں گے تو پھر پھنس جائیں گے۔ جس طرح پیڑ کا وہ اوپری والا حصہ جس کو تنا کہتے ہیں، اگر وہ جڑ سے جدا ہونا چاہے اور جدا ہو جائے تو کچھ دن تو ہرا بھرا رہے گا، لیکن ایک ہفتے میں مرجھانا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کو پانی نہیں مل رہا، اب اس کو خوراک جو جڑ سے مل رہی تھی وہ نہیں مل رہی۔ اسی طرح پیارا و محترم اسلام بھائیو، جب ہم نے اپنا رشتہ دین سے توڑا، اب ہم نے کیا کیا کہ ہم چند دن تو تر و تازہ رہیں گے، صاحب ہمارے اندر قوت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور سوچ رہے ہیں اسی کے بلبوتے پر ہم جی لیں گے۔ لیکن پیارا و محترم اسلام بھائیو، آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو پھر ہمارا جینا ختم ہو جائے گا، اور جس نے اپنے جڑ سے جدائی اختیار نہیں کی، اپنے دین، اپنے مذہب سے منسلک رہا، جڑا رہا، انشاءاللہ وہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ جب جڑ سے جدا ہے تو جڑ سے فیض ملے گا اس کو۔ لیکن پیارا محترم اسلامی بھائیوں، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری اکثریت جتنی دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ دور ہوتی جا رہی ہے، کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ جدا نہ ہو رہی ہو۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو کسی سے ملاقات کریں گے تو اپنے اعتبار سے بات کریں گے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا ایک اسٹیج ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، لیبل ہوتا ہے، وہ اس لیبل سے ملاقات کرے گا۔ لیکن جب دیندار علماء لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ایک ایسا فرقہ جنم لے رہا ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ اس کو بولتے ہیں الحاد۔ کیا بولتے ہیں؟ الحاد۔ کیوں؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مسلمان کا بچہ جب کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، میتھ پڑھتا ہے، پڑھانے والے غیر ہوتے ہیں، جب وہ پڑھاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا جو بنی ہے نا وہ ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکہ ہوا، دنیا پیدا ہو گئی، دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور اس طرح بہت سارے مسائل ایسے بیان کیے جاتے ہیں جو دین سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس بچے کو، اس مسلمان لڑکے کو دین کے بارے میں کچھ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا عقیدہ ویسا عقیدہ کر لیتا ہے، اور بالآخر جب پڑھ کے پروفیسر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، یا کسی منصب میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہونے کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ پیارے اور محترم اسلامیوں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین نے کتنی محنت کی اسلام کی ترقی کے لیے،
ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے اگر اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو پیارا محترم اسلام بھائیو، اس دور میں اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ رات کے 12 بجے آپ کو 5 کلومیٹر دور چلنا ہے اور پیدل چلنا ہے اور سخت سردی کی رات ہے، بتائیے آپ تیار ہوں گے؟ ہاں، اگر آپ کے والد کا معاملہ ہوگا کہ 5 کلومیٹر آپ کے کسی کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب کوئی گاڑی بھی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کا بھائی بھی نہیں ہوں، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوں، لیکن میں اگر کہہ دوں کہ 5 کلومیٹر سرد رات میں 12 بجے میرے ساتھ چلیے اور پیدل چلنا ہے، آپ تیار ہوں گے؟ نہیں تیار ہوں گے۔ لیکن پیاروں محترم اسلامی بھائیو، ہم کیوں بھول رہے ہیں ان اولیاء کرام کو، ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے وطن گئے۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں تو مہمان نوازی کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اس دور کو آپ کیوں یاد نہیں کرتے جہاں کوئی اسلام کا ماننے والا نہیں ہے؟ بزرگان دین نے اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر کیا، سردی کی رات ہو، گرمی کی رات ہو، کیسی بھی ہو، اپنے سکون کو، اپنے چین کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کے نیکی کی دعوت کیا۔ کوئی مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی ستا رہا ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے کہ دین کی راہ میں ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن پیاروں محترم اسلام بھائی، انہوں نے دین کی اشاعت، دین کی ترقی اور دین کو پھیلانے کا کام نہیں روکا۔ اور آج جن مسلمانوں کے لیے ہمارے بزرگان دین نے اتنی قربانی دی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے کئی بزرگان دین نے اپنی زندگیاں کھپا دی کہ یہ ایک شخص مسلمان ہو جائے۔ آج پیارے اسلام بھائیوں، مسلمانوں کی اکثریت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان کو کون بچائے گا؟ وہ بزرگان دین، وہ خواجہ غریب نواز جنہوں نے دین کے لیے ساری زندگی وقف کر دی، اتنی قربانیاں دی، آج وہی دین ہمارے مسلمانوں سے رخصت ہو رہا ہے، اور کوئی غم بھی نہیں ہے کہ صاحب ہمارا دین کمزور پڑ رہا ہے، ہمارا اسلام کمزور پڑ رہا ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیارا محترم اسلامی بھائیو، ہم کب سوچیں گے؟ کم سے کم وہ پونجی جو ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے، کم سے کم اس کو تو بچا کے رکھیں۔ اگر کوئی نیا مسلمان نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ مسلمان دوسرے جانب نہ جائیں، مسلمان تو رہیں۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آج کے دور میں کتنے مسلمان اسلام سے پھرتے جا رہے ہیں، اگرچہ نام اس کا جاوید ہے، اگرچہ نام اس کا عبداللہ ہے، اگرچہ نام اس کا محمد ہے، مصطفیٰ ہے، لیکن کام اور عقیدے اس کے اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ اس کی اصلاح کرے گا کون؟ اب وہ بزرگان دین تو آئیں گے نہیں، کوئی اللہ کا نبی تو آئے گا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لہٰذا پیارا محترم اسلامی بھائیو، ہمیں ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن ہمیں تو دنیا داری میں ہی مست ہیں، دنیا داری سے ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ صاحب بزرگان دین نے پوری زندگی دین کے لیے دے دیا، اور جہاں ان کے مشائخ نے، ان کے پیر نے بھیجا، وہاں دین کی تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ آپ چلیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے تو بہانے بجانے لگتے ہیں، صاحب میرا تو کاروبار ہے، مجھے تو یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، جب وقت ملے گا تو چلوں گا۔ جو مسلمان دین کے لیے 3 دن نہیں دے سکتا، وہ پوری زندگی کیسے دے گا؟ اور ہمارے بزرگان دین کیسے دے دیا کرتے تھے؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں 8-10 ہجری میں جب ہمارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا، حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ فرمایا اور فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کہ پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے گھوڑوں کا رخ جس طرف تھا وہ اسی طرف نکل گئے، پیچھے مڑ کر اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کو کیا ہوگا، نہیں، نبی کا حکم ہے
پہنچا دو، جو جانتے ہو جو موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس صحابی کا گھوڑا جس طرف رخ کیے ہوئے تھا وہ اسی جانب نکل گیا، جو پیدل تھا جس کا رخ جدھر تھا وہ ادھر نکل گیا اور دین کی تبلیغ کرنے لگا۔ اور معلوم ہے آپ کو صحابہ کرام کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 1,24,000 کے لگ بھگ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں صرف 10,000 صحابہ کی مزاریں ہیں۔ اب 1,24,000 ہی مانے تو 10 مائنس کر لو تو 1,14,000 بچے نا۔ 1,14,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ کیا آسمان میں اڑ گئے یا زمین کھا گئی ان کو؟ کہاں چلے گئے؟ مدینہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ مدینہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ کیا ان کا کاروبار تھا وہاں؟ نہیں، ہر ایک کی آرزو تھی کہ میری جو قبر بنے نا وہ نبی کے پاس بنے، مدینے میں بنے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا۔ جب مسلمان کو نبی نے یہ ترغیب دلایا کہ آپ مدینے میں مرنے کی کوشش کریں تو کیا صحابہ کی جستجو نہیں ہوگی کہ یار مدینے میں مروں؟ لیکن انہوں نے اپنی اس آرزو، اپنی اس خواہش کو ختم کر دیا، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اور آپ دیکھیں 1,14,000 صحابہ کی مزار کہیں انطاکیہ میں ہے، کہیں ترکی میں ہے، کہیں افریقہ میں ہے، کہیں UK میں ہے، کہیں مصر میں ہے، کہیں ہندوستان میں ہے، کہیں دوسرے ملک میں ہے۔ 1,14,000 صحابہ کرام کی مزار عرب کے علاوہ ملتی ہے۔ تو یہ سفر کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک درد تھا اسلام کا۔ اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کا ایک استاد تھا، فلسفی استاد، سائنس کا استاد، جو انگریز تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ محمد عربی کی زندگی اعلان نبوت کے بعد 23 سال بنتی ہے، ان 23 سال میں 10 سال مکہ کی زندگی ہے، اور ان 10 سال میں چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جب نبی ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے میں 10 سال تک آپ نے قیام فرمایا، 10 سال ٹھہرے، ان 10 سال میں ہی اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا تعجب میں تھا کہ 10 سال کی اس قلیل سے مدت میں اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ حالانکہ دوسرے مذہب کی جانب میں دیکھتا ہوں تو 100 سال لگ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے ملکوں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے، لیکن اسلام 10 سال کے اندر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کا راز کیا ہے؟ پھر خود ہی لکھتا ہے کہ جب میں نے غور کیا تو مجھ کو ایک راز پتہ چلا، اور وہ یہ کہ اسلام نے ہر اپنے ماننے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم جانتے ہو تو دوسرے کو بتاؤ۔ تو اب اسلام کی تبلیغ کرنے والا صرف محمد نہیں تھا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہر مسلمان تھا۔ اب اگر 10 مسلمان ہیں، 10 مسلمانوں نے 10 پر کوشش کیا تو 20 ہو گئے، اور 20 نے 20 پر کوشش کیا 40 ہو گئے۔ اس طرح تعداد بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں 10 سال میں اسلام پہنچ گیا۔ لیکن پیاروں اور محترم اسلام بھائیو، آج ضرورت ہے کہ وہ جو پونجی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے پر ہمیں ملی ہے اس کو بچانے کی۔ اگر یہ پونجی ہی ختم ہو گئی نا تو پھر ہم کاروبار کس پر کریں گے؟ آپ دیکھ لیں، ایک باپ ہوتا ہے، بڑی محنت مشقت کے ساتھ مکان بناتا ہے، کاروبار بناتا ہے۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا، اس کے 5 بچے ہوئے۔ اب بچے اگر اس باپ کی بنائی ہوئی پونجی کو برقرار نہ رکھیں، دکان بیچ دیں، گھر بیچ کے کھا جائیں، اور شراب نوشی اور جوا اور کباب شراب میں لٹا دیں، باپ کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ وہ تو خون کے آنسو روئے گا نا، کیونکہ پونجی، اچھا جب پونجی برباد کر دیا تو کیا یہ بیٹے خوشحالی کی زندگی گزاریں گے؟ نہیں، یہ تو بھیک مانگنے لگیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے باپ کی پونجی کو بچائے رہتے اور اسی پر کام کرتے تو ان کی زندگی خوشحال گزرتی، اور کوئی تکلیف، رنج، مصیبت اور غربت کا سامنا، غریبی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن انہوں نے پونجی کو جب ڈبایا
تو باپ کو بھی تکلیف ہوئی اور خود بھی تکلیف میں آ گئے. یہی پیارے اور محترم اسلام میں جو مثال ہے کہ اگر بزرگان دین کی دی ہوئی پونجی اسلام کو اگر ہم نے بچانے کی کوشش نہ کی تو ہمارے اسلاف بھی تکلیف میں آئیں گے اور ہم بھی تکلیف میں آئیں گے. یہ ہم سوچنا چھوڑ دیں کہ صاحب اسلاف کو تکلیف ہوگی تو ہونے دو, بزرگان دین کو تکلیف ہوگی تو ہونے دو, ہم تو اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ یہ مت سوچو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں خود ہی ارشاد فرما دیا من اعرض عن ذکر اللہ, کہ جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا نا, ذکر سے مراد دین, شریعت, اللہ کی عبادت, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ زندگی بنا دے گا, تنگ زندگی بنا دے گا. اور شارحین نے لکھا ہے کہ تنگ زندگی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کروڑ پتی تھا تو لکھ پتی بن گیا, کوئی کروڑ پتی تھا تو روڈ پتی بن گیا, غریب ہو گیا, یہ نہیں. فرماتے ہیں کہ تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر لالچ بھر دے گا, ہرس بھر دے گا کہ اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی. تنگ زندگی سے یہ مراد نہیں کہ تم نے دین سے منہ موڑا تو روڈ پہ آ جاؤ گے, بھیک مانگنے لگو گے, یہ نہیں. بزرگان دین نے تفسیر میں لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا, ان کے اندر لالچ, ہرس ڈال دے گا. اور آج پیارا اور محترم اسلام بھائیو یہی وجہ ہے کہ جو دین سے دور ہوتا ہے لالچ آ جاتی ہے. ایک مکان ہے دوسرا مکان کی سوچنے لگتا ہے, ایک دکان ہے دوسری دکان کی سوچنے لگتا ہے, ایک موٹر سائیکل ہے دوسرے موٹر سائیکل کے لیے سوچنے لگتا ہے, سوچتا ہے کہ یار موٹر سائیکل کب تک چلاؤں گا, کار بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, یہاں تک کہ محنت مشقت رات دن کرتے 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 اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو تنگ زندگی سے مراد یہ نہیں کہ وہ فقیر ہو جائے گا, تنگ زندگی سے مراد یہ کہ اللہ سکون چھین لے گا. پیسہ تو کروڑوں ہوں گے آپ کے پاس, زمین جائیداد اے سی سب ہوگی, لیکن سکون چھن جائے گی, نیند نہیں آئے گی. آپ غریبوں کو دیکھیں وہ روڈ پہ ٹیک لگاتے ہیں نیند آ جاتی ہے, اور امیروں کو دیکھیں 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ان کا مکان بنا ہے, گدے لگے ہوئے ہیں, اے سی چل رہی ہے, نیند نہیں آ رہی. 4 بج گئے رات کے, 3 بج گئے رات کے, 2 بج گئے رات کے, نیند آنے کا نام نہیں لے رہی, گولیاں کھا رہے ہیں. تو یہ ہے تنگ زندگی. تنگ زندگی کے یہ مراد نہیں کہ ہم بھکاری بن جائیں گے, تنگ زندگی سے مراد ہے کہ اللہ برکت چھین لے گا, سکون چھین لے گا, چین چھین لے گا. پھر ہم سکون اور چین حاصل کرنے کے لیے کبھی اس بار میں جاتے ہیں, کبھی اس ہوٹل میں جاتے ہیں, کبھی یہاں جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, سکون یہاں نہیں ملے گا. آپ نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ فرماتا ہے کہ سن لو, چین, دلوں کا چین یہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس آیت میں شارحین نے لکھا کہ چین کا تعلق دل سے ہے, جسم سے نہیں. ہم ہوٹل میں جائیں, تفریح گاہوں میں جائیں تو یہ جسم کو راحت ملے گی, دل کو راحت نہیں ملے گی نا. دل اندر ہے, اگر دل کو چین سکون دلانا ہے تو آپ کو باطنی چیز کرنی پڑے گی, اور باطنی یہ اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ اللہ کا ذکر اندر تک اثر کرتا ہے. یہ آپ کا ہوٹل, یہ آپ کا گھومنا پھرنا, کسی اچھی جگہ میں جانا, ایسی خوشگوار جگہ میں جانا, یہ جسم کو تو اثر پہنچائے گی, دل کو اثر نہیں پہنچائے گی. دل کو اثر وہی پہنچائے گی اللہ کا ذکر, کیونکہ اللہ کے ذکر میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ کا ذکر جسم سے پار ہو کر دل تک پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. پیارا اور محترم اسلام بھائی, اگر ہم چین, سکون اور خوشحالی چاہتے ہیں تو اپنے اثاثے کو بچائیں, پونجی کو بچائیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ دنیا حاصل نہ کرو, دنیا حاصل کرو, پڑھائی کرو, ہر چیز کرو, لیکن ساتھ ساتھ دین بھی سیکھیے. بہت لوگ کہتے ہیں یار عالم کو, حافظ کو ڈاکٹر ہونا چاہیے, انجینئر ہونا چاہیے, پروفیسر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ایک عالم ہے وہ ڈاکٹر بن گیا, پروفیسر بن گیا, تو تمہیں کیا ملے گا, تمہیں کیا مل جائے گا. لیکن کوئی ایک ڈاکٹر ہے, ایک پروفیسر ہے, ایک لیکچرار ہے, ایک کروڑ پتی ہے, اگر وہ دیندار نہیں بنا تو قبر میں پھنس جائے گا. اگر عالم, اگر حافظ, ڈاکٹر نہ بنا تو قبر میں نہیں پھنسے گا وہ, اور دنیا میں بھی نہیں پھنسے گا, کیونکہ لاکھوں ڈاکٹروں کی دکان تو کھلی ہے نا. اگر یہ بھی ڈاکٹر بن جائے گا تو ان کا تو گھاٹا ہو جائے گا, گھاٹا ہو جائے گا. لیکن دنیا دار اگر دیندار بن گیا تو کسی عالم کا نقصان نہیں ہوگا, بلکہ
आलिम का तो फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे अब मसाइल कम बताने पड़ेंगे, वो खुद ही जानता है मसाइल, तो उनको तो आराम मिल जाएगा। तो प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आलिम और हाफिज़ का डॉक्टर बनने में हमारा ना कोई फ़ायदा है ना घाटा है, ना उस आलिम का फ़ायदा है ना घाटा है, लेकिन हमारा दीनदार ना होना ही हमारे लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि आखिरत में काम दीनदारी आएगी। ये माल दौलत का सिलसिला बस मौत तक ही है। जो ही रूह बदन से जुदा हुई, करोड़ों रुपया रखे हैं वो बेफायदा है, सब बांट लेंगे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, दीन को बचाने की कोशिश करें। दीन कैसे बचेगा? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हमारी इसके लिए कोशिश करती है। आप बड़े हो गए हैं, मदरसे में नहीं जा सकते दीन सीखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान लगता है। अख्तर साहब, बालिगान कहाँ पे लगता है? एक मीनारा मस्जिद में, एक मीनारा मस्जिद के पास। आप थोड़ा खड़े हो जाइए। ये हमारे मौलाना अख्तर मिसबाही साहब हैं, फैज़ान मदीना में पढ़ाते हैं, उस्ताद साहब हैं, और एक मीनारा में बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बालिगान भी लगता है। आप इनको पहचान लें, इनसे रब्ता करें। आप आधा घंटा दे सकते हैं, आधा घंटे में कुरान सीखें, दीन सीखें, हदीस सीखें। आलिम दीन है, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आपके इल्म में इजाफा होगा। तशरीफ़ रखें। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भी अपना जहन बना लें। हम 24 घंटा देते हैं दुनिया के लिए, आधा घंटा दीन के लिए देना। और माहौल आपके सामने में खुलकर नहीं बोल सकता, सब आप जानते हैं, अक्लमंद है, जंगल में नहीं रहते। अगर आज दीनदारी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? जब हम मिट जाएंगे तब सीखेंगे, तब तो कोई सिखाने वाला ही नहीं रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अमल की तौफीक अता फरमाए।